سنت ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ اور ماڈل رہے۔ اللہ آپ نے ہمارے آنے کو، سننے کو، سنانے کو، مل جل کر بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔ ہر گمراہی سے بچ کے نکلتا رہا ہوں میں، جب سے بسائے دل میں شریعت رسول کی، چلتا رہا جو راہ شریعت بے عمر بھر، اس کے لیے خاص بشارت رسول کی۔ تو زندگی میں نبی کی سنتوں کی حفاظت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں باعث خیر و برکت ہے۔ بڑا جامع خطاب تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ کی آمد کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے شیخ نے جو کچھ یہاں پر بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر فضیلت الشیخ شمیم فوزی مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دے رہا ہوں کہ شیخ آئیں، اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ شیخ کا عنوان ہے اسلام میں مثالی خواتین کا مثالی کردار کیا ہوتا ہے، اسلام میں خواتین کا مقام و مرتبہ کیا، ہم سب جانتے ہیں۔ انشاءاللہ شیخ اس پر جو ہے تفصیلی وضاحت کریں گے۔ میں شیخ سے گزارش کر رہا ہوں کہ شیخ آئیں، اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ انشاءاللہ شیخ کا خطاب جو ہے 4:20 تک ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ 4:30 بجے جو ہم نماز عصر ادا کریں گے، اور عصر بعد انشاءاللہ فضیلت الشیخ عبد المعید مدنی حفظہ اللہ کا خطاب ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ فین بند کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز و محترم علماء کرام، دینی بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، ملی نوجوانوں، پیارے بچوں اور معزز پردہ نشین خواتین اسلام، پیاری ماں و بہن،
میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے اس ماہ رمضان المبارک میں سرزمین کوکن خیر خرد میں آج اس اسلامی اور دینی اجتماع میں شرکت کا موقع پا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے اسے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے اور خواتین ملت کو اس کے تقاضے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر ہم وہ چیزیں سنیں جو قابل عبرت ہیں، قرآن اور پیارے نبی کا فرمان جسے عملی جامہ پہنانے کی دعوت دے رہے ہیں، تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسے اپنے گھر کی خواتین تک پہنچائیں اور ان کی اسی انداز میں تربیت کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس موقع پر شکر گزار ہوں آپ کے اس قریے خیر خرد میں موجود جماعت المسلمین کے افراد کا، جنہوں نے پروگرام آرگنائز کیا ہے، بطور خاص عبدالرؤف بھائی اور ان کی ٹیم کا، کہ رمضان کے پہلے ہی سے انہوں نے باقاعدہ علماء سے رابطہ کر کے اور الحمدللہ اس پروگرام کو انہوں نے آرگنائز کیا، لوگوں کو بلایا، مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ اسے ان کے میزان حسنات میں درج فرمائے۔ اور اس بار ہمیں یہاں یہ خوشی کی بات سننے ملی کہ عبدالرؤف بھائی کی یہ دیرینہ خواہش تھی کہ ان کے فرزند خلیجی ممالک کے کسی یونیورسٹی میں داخلہ پائیں اور دین کی تعلیم حاصل کریں۔ الحمدللہ ان کی یہ تمنا پوری ہوئی اور آج ان کے فرزند سعودی عرب کی ایک یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے۔ امید ہے اور اس میں ظن ہے کہ انشاءاللہ مستقبل میں یہ اپنے قریہ اور آس پاس کی بستیوں کے لیے ایک رہبر اور رہنما بن کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے قوم کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت ضروری ہے میرے بھائیوں، آپ اگر مستقبل کی پلاننگ کر رہے ہیں تو اپنے مقامی علماء تیار کیجیے۔ دعوت اور تبلیغ کا کام اگر مضبوطی کے ساتھ لے کر آگے چلنا ہے تو مقامی علماء کا وجود یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہمیں اس سطح پر بھی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع ہے مثالی خواتین کا مثالی کردار۔ مجھے یاد ہے کہ پچھلے وزٹ میں بھی جب حضرت الشیخ عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ کے ہمراہ اس پروگرام میں ہم شریک ہوئے تھے، اس موقع پر بھی غالباً خواتین ہی کا ٹاپک تھا۔ اور یہ حق الحمدللہ اہل حدیث بھائیوں کے ہاں دیا جاتا ہے۔ خواتین کا یہ حق انہیں پہنچایا جاتا ہے، انہیں اجتماعات اور دروس میں مدعو کیا جاتا ہے، بلکہ جمعہ اور جماعت کے لیے بھی ان کے لیے انتظامات ہوتے ہیں۔ یہ اپنے مساجد کی خصوصیات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری ان بہنوں کا یہ حق صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دینی حق ہے جو بہت ضروری ہے، اور خوشی ہوتی ہے جب مساجد میں اس طرح کے انتظامات ہوتے ہیں اور اللہ کی بندیوں کو دینی تربیت حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ پیاری بہنوں، اگر یہ آواز آپ تک پہنچ رہی تو اگرچہ کہ میں آپ کے روبرو نہیں، لیکن آواز اور یہ اسپیکر آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مثالی خواتین کا مثالی کردار،
مثالی خواتین کون ہیں اور وہ مثالی کیوں بنی؟ اگر اس کا جواب ہم ڈھونڈیں تو میرے بھائیوں ہمیں ملے گا کہ وہ خواتین جن کا کردار اسلامی رہا، جنہوں نے اسلام پر، اس کے اصول و ضوابط پر، اس کے احکام اور فرامین پر اچھی طرح سے عمل کر کے دکھایا، تو بس وہ مثالی بن گئی۔ ان کا کردار مثالی رہا، ان کا رول ایگزمپلری رہا، تو وہ امت کے لیے مثالی خواتین بن گئی۔ کچھ خواتین ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، ان کی مثال پیش کی، اور کچھ ایسی ہیں جن کا ذکر اور جن کا ذکر خیر ہمارے اور آپ کے پیارے نبی خیر البشر ساقی کوثر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا ہے۔ تو آئیے ہم شروعات وہیں سے کرتے ہیں، مثالی خواتین۔ ایک حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں جس کا ذکر مستدرک حاکم میں ہے، المستدرک علی الصحیح ہے، صحیح سند کے ساتھ امام حاکم نے اس کو ذکر کیا۔ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل نساء الجنہ، وفي روایت افضل نساء العالمین خدیجہ بنت خویلد وفاطمہ بنت محمد ومریم بنت عمران وآسیہ بنت خویلد امرأة فرعون، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی خواتین میں سب سے افضل ترین، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، دنیا کی خواتین میں سب سے افضل ترین خواتین یہ چار ہیں۔ کیا نام ہے بھائیوں؟ میرے جوانوں، میرے بزرگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نام لیا ہے خدیجہ بنت خویلد، کہ جنتی خواتین میں سب سے مثالی، سب سے افضل ترین جو خواتین، ان میں پہلا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خویلد کی بیٹی۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون تھی؟ بولو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ خاتون اول نے، جن کے رہتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا ہے، اور شادی بھی حضرت خدیجہ کی، ایک ایسے خاتون کی جو شوہر دیدہ خاتون تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی 40 سال کی عمر میں ہوئی، پیارے نبی 25 سال کی عمر میں۔ اللہ اکبر۔ اس کے باوجود دنیا کس قدر ظالم ہے، ناانصافی کی باتیں کرتی ہے کہ ہمارے اور آپ کے پیارے رسول کو رنگیلا رسول کہتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ جس نے اپنے زندگی میں، اپنے جوانی میں سب سے پہلی شادی کسی شوہر دیدہ خاتون سے کیا، کنواری سے نہ کیا، اسے آج دنیا نعوذ باللہ من ذلک اس قسم کے جملے ادا کر کے نہ صرف پیارے نبی کی توہین بلکہ نبی کے ماننے والوں کا دل بھی دکھاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو صبر کے ساتھ نبی کے محاسن امت انسانیت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی، اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے۔ آپ کے نبوت سے تقریباً 15 سال پہلے حضرت خدیجہ کی شادی پیارے رسول سے ہوئی، اور اللہ نے کس طرح سے ان کو مثالی بنا دیا۔ جنتی خواتین میں افضل ترین خواتین کی فہرست میں ان کا نام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درج فرمایا۔ کیا وجہ ہے جانتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اس کا ذکر صحیح بخاری کتاب و بدء الوحی میں ہے، حدیث نمبر 3۔
تو غار حرا میں عبادت کرتے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے تشریف لاتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اقرا پڑھیے. آپ کہتے ہیں ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں. حضرت جبریل آپ کو بھیجتے ہیں، آپ کو گلے لگا کر بھیجتے ہیں، دباتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا پڑھو. ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا. پھر سے بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ پہلی وحی تھی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے اتری اور جبریل علیہ السلام واسطہ اور وسیلہ بنے. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں. آپ کی زندگی کا پہلا واقعہ ہے. آپ ڈرے سہمے دہشت زدہ، زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اوڑھا، مجھے چادر دے دو. اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بستر لگاتی، آپ کو اسی بستر پر چادر اڑا دیتے. آپ کے حیات و شکل کو، آپ کی حالت و کیفیت کو بھانپ جاتی. تھوڑی دیر کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب راحت ہوتی ہے، آپ اپنا چہرہ کھولتے ہیں، اما خدیجہ آ کر سرہانے بیٹھ جاتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داستان بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں خدیجہ انی خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنے جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے. ابھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ پہلا انسیڈنٹ تھا، پہلا واقعہ تھا آپ کی زندگی کا. میرے بھائی، آپ جبریل کو نہیں پہچانتے تھے، آپ ان کو نہیں جانتے تھے. آپ کہتے ہیں مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے. تنہائی میں کوئی اجنبی آ کر کے آپ کو کھینچے دبائے اور اس طرح سے. میرے بھائی بتائیے کیا حالت ہوگی. لیکن قربان جائیے وہیں پر ہم سب کی ایک بہادر ماں حضرت خدیجہ موجود تھی. پیارے نبی کی بہادر خاتون اول موجود تھی. کہتے ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کی قسم کھاتی ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. اور یہیں پر رک نہیں جاتی ہیں، پیارے نبی کے محاسن گنواتی ہیں. انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. آپ کو اللہ رسوا کیسے کر سکتا ہے؟ آپ کا رب آپ کو کس طرح سے رسوا کر سکتا ہے؟ آپ کی صفت تو یہ ہے کہ آپ رشتہ داریاں جوڑتے ہیں، جو آپ سے توڑتا ہے اس سے بھی آپ جا کر ملتے ہیں، رشتہ داری کا حق ادا کرتے ہیں. انک لتصل الرحم وتحمل الکلب، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے اور ان تک پہنچا دیتے ہیں. آپ سماج سیوک ہیں، آپ سوشل ورکر ہیں. وتکسب المعدوم، اور نہ کمانے والوں کے لیے کمائی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. آپ کی سفارش سے بہت سارے لوگوں کے لیے انتظامات ہو جاتے ہیں. کسی کے کھانے پینے کا انتظام، کسی کے دوا علاج کا انتظام، کسی کی دیگر ضروریات کا انتظام. وتکسب المعدوم وتقری الضیف، اور آپ اپنے مہمان کی عزت بھی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں. جو اللہ آپ کو دیتا ہے آپ کھاتے ہیں، اپنے مہمان کو کھلاتے ہیں، آپ ان کی سیوا کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور آپ حق کی راہ میں آنے والی پریشانیوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کے سہایک بن جاتے ہیں، لوگوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے، اپنی زبان ان کے لیے کھولتے، اور ضرورت پڑی تو چل کر کے جاتے ہیں تاکہ کسی کا مسئلہ آپ کی وجہ سے حل ہو. پریشانیوں میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. جس کا کام سوشل ورک ہو، جس کا کام انسانیت کی خدمت ہو، جس کا مشن مہمانوں کی عزت ہو، جو روٹنے والے رشتہ داروں کو مناتا ہو، روٹ کر جانے والوں سے ملتا ہو، اس کو اس کا رب ضائع کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ کی قسم کھاتی ہوں آپ کو اللہ ایسا نہیں کر سکتا. سبحان اللہ، کیا بہادرانہ کلمات. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3 میں
اسے درج کر دیا گیا ہے. انسانیت پڑھتی رہے گی اور اس بہادر خاتون کا نام لیتی رہے گی. اور صرف اتنا ہی نہیں کیا، اس مثالی خاتون نے اپنے شوہر، اپنے سرتاج کی ڈھارس اور تسلی کا کام کیا، اپنے الفاظ اور جملوں سے ان کو تسلی دی، لیکن وقت کے ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی، گھر پہ بیٹھی نہیں رہی. کہا چلو ہم چلتے ہیں اپنے چچا زاد، اپنے رشتہ دار ورقہ بن نوفل کے پاس. پیارے نبی کو وہاں لے کر جاتی ہیں، کہتی ہیں آپ اپنے بھتیجے کا حال پوچھ لو. ذرا ڈرے اور سہمے ہوئے. اللہ اکبر. ایک خاتون، ایک شوہر والی خاتون اپنے شوہر کے لیے کیا کر سکتی ہے کہ اس کا کارنامہ مثالی، کہ اس کا کردار مثالی ہو. اما خدیجہ کا یہ کام بتاتا ہے کہ اسے اپنے شوہر کے لیے آرام اور راحت کا سامان بننا ہے، اسے اپنے شوہر کے لیے بہادر بننا ہے، اسے اپنے شوہر کو تسلی اور اطمینان دینے کے لیے اس کے بزنس کی لائف میں آئی ہوئی تکان کو دور کرنے کے لیے اپنی زبان سے ایسے جملے ادا کرنے ہیں کہ اس کی تھکاوٹ دور ہو جائے، اس کی تکان بھاگتی ہوئی نظر آئے. ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کام انجام دیا. ورقہ بن نوفل پوچھتے ہیں کہ بتاؤ بھتیجے کیا ماجرا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی داستان سناتے ہیں. ورقہ بن نوفل کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ تو وہی ناموس اعظم ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آتا تھا، وہ آپ کے پاس آیا ہے. اور ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو شہر بدر کر دے گی. اگر میں اس وقت زندہ رہا تو اے محمد میں آپ کا ساتھ دوں گا. اگر اللہ نے مجھے حیات بخشی اور وہ وقت آیا کہ آپ کی قوم آپ کو در بدر شہر بدر گھر بدر کرنے پر آئی تو میں آپ کا ساتھ دوں گا. لیکن خدیجہ کہتی ہے کہ وہ آنے سے پہلے ورقہ بن نوفل دنیا سے چل بسے، انجیل کے تورات کے عالم تھے. تو اس طرح سے اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بیوی کے طور پر اپنے شوہر کے لیے تسلی کا سامان بن جاتی اور اپنے بہادرانہ کلمات سے انہیں تسلی دیتی ہیں اور وقت کے اس اسپیشلسٹ کے پاس لے جاتی ہیں جن کے پاس کاؤنسلنگ کا ہنر ہے، جن کے پاس تورات اور انجیل کا علم اور نالج ہے، تاکہ ان کے ذریعے بھی اپنے شوہر کو اگر کسی طرح کی کوئی تکلیف رہ گئی ہے، کسی طرح کی کوئی الجھن ان کے ذہن و دماغ میں باقی ہے تو اس کاؤنسلر کے ذریعہ کاؤنسلنگ ہو جائے، وہ بھی ختم. یہ ہے کارنامہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی لیے میرے بھائیوں کیا بلند مقام ملا ہے حضرت خدیجہ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت کا تاج پہنا دیا گیا، آپ کو تاج نبوت دے دیا گیا، آپ رسالت سے سرفراز کر دیے گئے، تب بھی آپ جا رہے ہیں، غار حرا میں موجود ہیں. اور ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹفن بنا کر گھر سے لے جا رہی ہے کہ میں غار میں اپنے شوہر کے پاس پہنچا دوں. وہ اس بڑھاپے میں میرے بھائیو آپ اندازہ کرو 40 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کی شادی ہوئی اور شادی کے 15 سال کے بعد پیارے نبی کو نبوت کا تاج پہنایا گیا. کتنی عمر ہو گئی حضرت خدیجہ کی؟ 55 سال ہو گئی. نبوت کے بعد کا واقعہ ہے کہ خدیجہ اپنے شوہر کے لیے غار حرا میں ٹفن بنا کر کھانا لے جا کر پیش کرنے کے ارادے سے پہاڑ چڑھ گئے. جبریل آتے ہیں، کہتے ہیں پیارے رسول السلام علیکم، آپ کی زوجہ خدیجہ آپ کے لیے کچھ کھانا بنا کر لا رہی ہے، بس پہنچنے والی، میرا سلام انہیں سنائیے گا اور انہیں یہ بھی بتا دیجئے کہ عرش والے نے انہیں سلام بھیجا ہے. اللہ اکبر. عرش والے کا سلام خدیجہ کو پہنچا کہ میرے رب نے مجھے بھیجا. سبحان اللہ. یہ ہے وہ مثالی خاتون جس نے اپنے شوہر کا حق ادا کیا، جس نے اپنے شوہر کی ڈھارس بتائی، جس نے اپنے شوہر کو تسلی دیا. ایسے وقت میں بہادر بن کر کے کھڑی ہو گئی اور ایک بیک اپ ثابت ہوئی
پیارے نبی کی دہشت جاتی رہی کہ آج خواتین اسلام اپنے شوہروں کے لیے اپنا ایک کردار نبھانے کو تیار ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. خواتین اسلام یہ کردار بہت اہم ہے. لیکن آج افسوس کا مقام ہے کہ خواتین اسلام بدلتے زمانے کے ساتھ اپنا رنگ و روپ بدل رہی ہیں. شوہر سے اپنے تقاضے تو رکھتی ہیں, اپنے مطالبات تو پورے کرواتی ہیں, لیکن اگر کوئی کمی ہو گئی تو پھر نہیں چھوڑتی, معاف کرنے کو تیار نہیں. شوہر نے اگر وہ بزنس اسپاٹ پر ہے, وہ ملازمت کے اسپاٹ پر کام کر رہا ہے, یا اپنی دکان اور شاپ میں موجود ہے, 8 سے 10 گھنٹے اپنے کسٹمرز کو جھیل رہا ہے, وہ گھر آتا ہے تو بس اگر اس نے فون نہ اٹھایا, ہو سکتا ہے سائلنٹ رہا ہو, اس نے اگر جواب نہ دیا تو گھر پہنچتے ہی شکوے شکایتیں شروع. بولو بھائیو ہے یا نہیں, کہاں تھے آپ, کس کے چکر میں تھے, ذرا فون تو دیکھو کتنا میں نے لگایا, اور آپ نے ایک بار بھی مجھے نہیں ریسپانس کیا. اللہ اکبر. میری بہنوں, یہ آپ کا جواب ہے؟ کیا خدیجہ کا کارنامہ آپ کے لیے مثال نہیں ہے؟ کاش آپ یہ پوچھ سکتی کہ میرے سرتاج آج کس تکلیف میں تھے آپ. ہاں, شاید آپ کا فون سائلنٹ رہا ہو, یا شاید کسی تکلیف میں آپ رہے ہوں, شاید میرا جواب نہیں دے سکے. کوئی تکلیف کی بات ہو بتائیں, میں شیئر, اگر آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں اور میں اس کا مداوا بن سکتی ہوں, آپ کے زخم کا مرہم بن کر میں دکھا سکتی ہوں, تو میں کرنے کی کوشش کروں گا. کاش اگر یہ پوچھتے آپ تو شاید آپ خدیجہ کا کردار نبھاتے, اس مثالی خاتون کی راہ پر چلتے, لیکن نہیں. آپ نے اپنے شوہر کو تعلیم دی, آپ نے طنز کیا, اور آپ نے نعوذ باللہ من ذالک ان کے زخم پر آپ نے نمک چھڑک دیا. بالکل آپ نے اچھا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ خواتین کو اپنا اخلاق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح پیارے نبی کہتے ہیں کہ جنتی خواتین میں سب سے افضل ترین خدیجہ کے بعد نام آپ لیتے ہیں فاطمہ بنت محمد. محمد کی بیٹی کون ہے؟ بولو, حضرت فاطمہ. فاطمہ کا اپنا الگ مقام ہے. یہی وہ بیٹی فاطمہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پر ہیں. آپ کو جب تک سکت اور طاقت تھی, آپ خود اپنے اوپر قرآنی آیات اور سورتیں پڑھ کر دم کرتے تھے, سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتے تھے. لیکن جب ضعیفی اور کمزوری کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے لاغر پن کا شکار ہو گئے, تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر بیٹھ کر اپنے ابو پر رقیہ پڑھ رہی ہے, اپنے ابو پر سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کر کے دم کر رہی ہے. یہی فاطمہ ہے جو موت کے وقت حاضر تھی. عالم تالی ہے, اور آپ پریشان پسینے سے شرابور ہیں, آپ کو پسینہ ہوتی ہے, بے ہوش ہو جاتے ہیں, آپ کو ہوش آتا ہے, دیکھا نہیں جاتا. پیارے نبی دیکھتے ہیں میری بیٹی فاطمہ آپ دیتا ہے, اس کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں. پیارے رسول ہمت سے جواب دیتے ہیں, بیٹی فاطمہ آج کی اس تکلیف کے بعد تیرے ابو پر کوئی اور تکلیف آنے والی نہیں. بیٹی فاطمہ صبر کرتے ہیں. یہی فاطمہ ہے جن کو مثالی خواتین میں, جنتی مثالی خواتین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کیا اور کہا کہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. کون ہے فاطمہ؟ جنتی خواتین کی بولو سردار ہیں. آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہیں. کیوں یہ سردار بنی؟ ان کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ جزاک اللہ. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں جو ذمہ داری ان کی تھی انہوں نے اس کو ادا کیا ہے. ابو کے پاس بیٹی کے طور پر تھی تو وہاں ایک فرمانبردار بیٹی بن کر دکھایا ہے. اپنے شوہر کے گھر میں تھی تو ایک فرمانبردار بیوی بن کر بھی فاطمہ نے اپنا رول پلے کیا ہے. میری بہنوں, آپ کو پڑھنا چاہیے فاطمہ کی سیرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ. فاطمہ اس دنیا کے سب سے عظیم ترین انسان کی بیٹی ہے. اس انسان کی بیٹی ہیں کہ اگر وہ انسان چاہتا
تو حضرت فاطمہ کے پاس ایک نہیں کئی خادمائیں ہوتی، ایک نہیں کئی نوکر چاکر ہوتے، لیکن قربان جائیے نبی امی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے چچا زاد حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ بیاہ دیتے ہیں، نکاح کر دیتے ہیں، ان کے گھر رخصت کر دیتے ہیں۔ فاطمہ اپنے شوہر کے پاس، یہی فاطمہ اپنے شوہر کا گھر بنانے اور سنوارنے کے لیے محنت کرتی ہیں، چکی تک چلاتی ہیں، جو پیستی ہیں تاکہ آٹا تیار ہو اور میں روٹی بنا کر اپنے شوہر کو کھلاؤں۔ حضرت علی کے جانور ہیں، گھوڑے ہیں، ان کے جانور کو چارہ کھلانے کے لیے، پانی پلانے کے لیے کنویں میں ڈول ڈال کر حضرت فاطمہ پانی نکالتی ہیں۔ نبی کی بیٹی اس دنیا کے سب سے عظیم انسان کی لخت جگر ہے، لیکن اپنے شوہر کے گھر کو بنا رہی ہے، اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے، اپنی ذمہ داری کو نبھا رہی ہے۔ حال یہ ہے کہ چکی پیستے ہوئے، حال یہ ہے کہ پانی ڈول سے نکالتے ہوئے ان کے ہاتھوں میں آبلے پڑ جاتے ہیں، چھل کے نکل آتے ہیں۔ حضرت علی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں فاطمہ بہت محنت کرتی ہے، کیا کروں، یہ تو ذمہ داری ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں فاطمہ ایک بات بولوں، آپ کے ابو کے پاس بہت سارے خادم اور خادمہ، بہت سارے سلیوز آئے ہیں، گرل اینڈ بوائے، اللہ تعالیٰ انہیں دیتا تھا پیارے نبی کو، بہت ساری جنگوں میں آپ کو فتح ہوتی تھی، مال غنیمت کے طور پر یہ تمام قیدی آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بانٹتے تھے ان کو۔ تو حضرت علی نے آ کر خوشخبری سنائی، فاطمہ اگر تم اپنے ابو سے کہہ لو تو شاید تمہیں مل جائے، کوئی خادم مل جائے، کوئی خادمہ مل جائے اور تمہارا کام آسان ہو جائے۔ حضرت فاطمہ سے جب ان کے شوہر نے کہا، ہمت دلائی، کیوں انہیں حضرت فاطمہ کے ان آبلوں پر جو ان کے ہاتھوں میں چھلکے پڑ گئے تھے نا، اس پر انہیں رحم آ رہا تھا، میری بیوی فاطمہ کتنی محنت کرتی ہے، نبی کی لخت جگر، رسول آخر الزمان کی صاحبزادی ہے اور اس کے ہاتھوں میں آبلے۔ خود حضرت علی شوہر کے طور پر اجازت دیتے ہیں کہ جاؤ اگر تم اپنے ابو سے بات کر سکتے ہو۔ جب ان کی طرف سے اجازت ملتی ہے تب فاطمہ اپنے ابو کے گھر آتی ہے، ملاقات نہیں ہوتی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں، بیٹی فاطمہ کیا بات ہے؟ بولو، کہا ابو سے ملنے آئی تھی، ابو تو نہیں، شام میں آئے۔ اچھا پیغام تو بتا دو، میں آپ کے ابو کو سنا دوں۔ کہا بس میں نے سنا تھا کہ ابو کے پاس کچھ سلیوز آئے ہیں، خادم